ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم المرسلین وعلی ابن عمہ و وصیہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادات اعظام و مومنین کرام و ناظرین گرامی، السلام علیکم یا علی مدد. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور ان کے مقامات معنویہ، معارف ربانیہ، فضائل ظاہریہ و باطنیہ کی ترویج اور تبلیغ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ واجب ہے اور اس لیے کہ ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم الملک الجبار اور حضرات طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے فضائل پر ایمان ہی نجات کا ضامن ہے. اگر ان کے مقامات، ان کے معارف میں کہیں کوتاہی ہو جائے گی تو پھر ضلالت بھی ہے اور غوایت بھی ہے. اس وقت جو تباہی بربادی ہے، اس کا باعث فقط ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ان ذوات قدسیہ کے مقامات کا انکار اور ان کی تعلیمات سے انحراف. اگر ان کی تعلیمات جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو اپنایا جائے، ان کے فضائل نورانیہ پر یقین کامل رکھا جائے، تو پھر یاد رکھیے دنیا کی سعادت آپ کے قدم چومے گی. اور ان کے فضائل کا انکار ضلالت بھی ہے، غوایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، تباہی بھی ہے. ان کی تعلیمات سے انحراف سری گمراہی. اس لیے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر اہل بیت سے، قرآن سے تمسک رکھو گے ہدایت پاؤ گے، اگر ان سے منحرف ہو جاؤ گے.
اگر آپ سعادت چاہتے ہیں، آپ دنیا اور آخرت کی خوبیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے، ان کے مقامات کا اعتراف کیجیے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء۔ اللہ اس مخلوق پر عذاب نازل نہیں کرے گا، عذاب نازل نہیں کرتا الا بذنوب العلماء، مگر علماء کے گناہوں کی وجہ سے، علماء کی غلط کاریوں کی وجہ سے، علماء کے انحرافات کی وجہ سے، علماء کے ان چیزوں کی وجہ سے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا اور یہ رکے نہیں، اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں، لا يعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء۔ اللہ اس مخلوق پر، اس ملت پر، اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا مگر علماء کے گناہوں کی وجہ سے۔ الذین یکتمون الحق من فضل علی علیہ الصلوۃ والسلام و عترتہ۔ کون سا گناہ کیا؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہ رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، جہاد نہیں کیا۔ کیا کام تھا جس کی وجہ سے؟ فرمایا، یکتمون الحق من فضل علی ابن ابی طالب عترتہ، وہ جو آل محمد کا حق تھا اس کو چھپایا، جو عترت اطہار کا حق تھا اس کو چھپایا، اس کو چھپانے کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کر۔ الذین یکتمون الحق، وہ مولوی وہ ہیں، علماء وہ ہیں، وہ علماء سو ہیں کہ جو عترت اطہار کے حق کو چھپاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے فضائل کو چھپایا، ان کی وجہ سے عذاب نازل۔ آج پوری دنیا ایک بہت بڑے امتحان میں مبتلا، ایک وائرس میں مبتلا ہو گئی، ایک وبا میں مبتلا ہو گئی، ایک مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو علاج تھا، علاج روحانی جو تھا، وہ نہیں کیا۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ تم نے سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑا، اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اسلاف پر جب مصیبت آتی تھی تو وہ پکارتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، الغوث الغوث الغوث، یا مولا یا صاحب الزمان، یا مولا یا صاحب الزمان کا ورد کرتے تھے۔ عذاب اس لیے آیا کہ وہ ادعیہ مقدسہ، وہ زیارات مبارکہ کہ جن میں ان ذوات قدسیہ کے پکارنے کا حکم تھا، جیسے دعائے فرض، دعائے اعظم البلا، اس میں یہ حکم تھا، انصرانی فإنکم ناصرا یا محمد، یا علیو یا علیو یا علیو یا محمد، اکفیانا فإنکم کافیا یا محمد، یا علیو یا علیو یا علیو یا محمد، احفظانا فإنکم حافظا یا مولا یا صاحب الزمان، یا مولا یا صاحب الزمان،
یا مولا یا صاحب الزمان، جب ملاؤں نے اس جلیل القدر دعا کو شرک کہا، جب استعمار کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چونٹنے والوں نے ان دعاؤں کو شرک موجب کفر، پھر عذاب تو آنا تھا۔ جتنی مصیبتیں ہیں عالم اسلام پر ہیں، یہ اس لیے ہیں، دنیا پر مصیبتیں اس لیے ہیں کہ تعلیمات آل محمد سے انحراف، مقام اہل بیت سے انحراف۔ آل محمد علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَمْ يَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَفْضَلُ مِنْ شِيَّةِ عَلِيٍّ وَمُحِبِّهِ۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد کرۂ ارضی پر سب سے افضل ترین مخلوق علی علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے فرماتے ہیں والویل کل ویل یکتم فضائل، تباہی اور بربادی ان کے لیے جنہوں نے فضائل قائم کر۔ آل محمد علیہ السلام کے مقامات تک رسائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ معصوم خود فرماتے ہیں، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا الذی لا یقع علیہ اسم ولا رسم، میں وہ علی ہوں جس پر نہ کسی اسم کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ کسی رسم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے بنائے ہوئے ناموں سے، تمہارے بنائے ہوئے حدود و قیود سے کئی ماورا۔ اسی طرح جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے متعلق جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ صلوات اللہ علیہا، جناب سیدہ طاہرہ کو جو فاطمہ کہا گیا، کیوں؟ فرماتے ہیں لأن الخلق، اس لیے کہ مخلوق ان کی معرفت سے کہیں پیچھے۔ اور مولا امیر فرماتے ہیں کہ میرا وہ مقام ہے کہ تمہارے خرد کی، تمہارے عقل کی کتنی ہی موجیں چڑھیں اور تمہارا طائر عقل کتنی پرواز کر جائے، میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، میرے شان تک نہیں پہنچ۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہری امامت و وصیت، میرا ظاہر امامت ہے، وصیت ہے، میں ظاہر میں وصی رسول ہوں، ظاہر میں امام مبین ہوں، و باطنی غیب، اور میرا باطن تو غیب ہے، اس کا تم ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ انا المعنی الذی لا یقع علیہ اسم ولا شبہ، میں وہ معنی ہوں جس پر نہ کسی اسم کا اطلاق نہ کسی شبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے عباد خاص، ہم محبوب ہیں، ہم اللہ کے سے رزق پانے والے ہیں۔ فَقُولُوا بِفَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، تم ہمارے فضائل میں جو چاہو کہو، تم ہمارے فضائل تک نہیں پہنچ سکتے۔ سردار انبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان الفیاض اقلام والبحر مدادا والجن حسابا والانس حسابا، اگر روئے زمین کی کرۂ ارضی کے جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، جنات حساب کرنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، پھر بھی وہ علی علیہ السلام کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء، کائنات کے ہادی اعظم ارشاد فرماتے ہیں یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری وغیرک وما عرفک حق معرفتک غیر اللہ وغیر۔ فرماتے ہیں علی اللہ کو اور مجھے آپ نے پہچانا، اور مجھے اللہ نے جانا یا آپ نے جانا، اور آپ کو اے علی میرے بھائی، میرے ویر، میرے وزیر، میرے وسیع، اللہ کے ولی، مظہر جلی، آپ کو یا اللہ جانتا ہے، آپ کا احسان جانتا ہے۔ مفضل بن عمر کو حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اذن ہوتا کہ ہم بتائیں ہمارا کیا مقام ہے، لوگ اس کا شاید ادراک نہیں کر سکتے۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کیفا، کیسے کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنہوں کا ادراک کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، وہ مقام جو اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے انا امرنا هو الحق وحق الحق وهو الظاہر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر المستتر وسر مکنا بسر۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا امر، ہماری شان، ہمارا مقام، ہماری منزلت حق، وہ حق وحق الحق، وہ حق کا بھی حق ہے، وہ ہوا ظاہر، اس حق کا ایک ظاہر بھی، والباطن الباطن، اس کے باطن کے پیچھے پھر ایک بات، وہ سر، وہ پوشیدہ، وہ ایک راز ہے، بسر و سر، وہ راز کا راز ہے، بسر وہ ایسا راز ہے جس کو بالکل بند کر دیا گیا، وہ ایسا مقام ہے جس کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ان مقامات کا عرفان حاصل کرنا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پیج کو جو فیس بک پر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اسی طرح یوٹیوب پر ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، استفادہ کریں۔